بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب مجھے کسی نے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میرے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی کیونکہ جھنجھوڑنے والے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے سبین پھپھو کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، زہرا تم کتنی خوبصورت ہو، تم نظر نہیں اتارتی اپنی، اور میں تمہاری نظر اتار دوں۔ پھپھو کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ خوف کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اپنا لہجہ ہموار رکھتے ہوئے کہا، سبین پھپھو مجھے سونے دے۔ اتنا کہہ کر میں نے کمبل میں منہ چھپا لیا، لیکن پھپھو میرا کمبل کھینچنے میں مصروف تھی۔ میں نے بھی پورا زور لگا ڈالا تھا۔ آخرکار وہ تھک کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں بڑی دیر تک کانپتی رہی۔ میرے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ صبح کا اجالا ہوا تو پھپھو نے ایک بار پھر سے کمبل میرے چہرے سے کھینچا اور اتار دیا۔ اب مجھے گھور کر بولی، زہرا تمہارا چہرہ دنیا کا سب سے برا چہرہ ہے، تم کتنی بری ہو، بالکل بھی پیاری نہیں ہو، اٹھو یہاں سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم جانتی ہو نا مجھے بدصورت لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ میں جلدی سے اٹھ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک منٹ بھی یہاں مزید لیٹی تو پھپھو مجھے مارنے لگیں گی۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بولی، مجھے پھپھو کے ساتھ سونے کو مت کہا کریں۔ امی کو غصہ آ گیا۔ وہ بولی، پھر تمہاری پھپھو نے رات میں تمہیں تنگ کیا ہے؟ میں نے اسباہت میں سر ہلا دیا۔ امی بولی، اس عذاب سے تو جان بھی نہیں چھوٹتی۔ میرا دل ایک دم دکھ گیا۔ جو بھی تھا، مجھے اپنی پھپھو سے بڑا پیار تھا۔ میں ان کے متعلق غلط بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں ناشتہ کر کے امی کے ساتھ ہاتھ پٹانے لگی، لیکن مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے دو آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر جوں ہی کچن کی کھڑکیاں کھولی، مجھے سبین پھپھو نظر آئی جو بڑے انہاک سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی نے ان کو گھورا تو وہ جلدی سے پرے ہٹ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی نے تو اپنا سر ہی پیٹ ڈالا۔ وہ بولی، نہ جانے یہ عورت میری بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، یہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ میں تو خود حیران تھی۔ میری پھپھو کو پورے گھر میں فقط مجھ سے ہی دلچسپی تھی۔ اگر بات اپنے بھائی کے بچوں سے پیار کی ہی تھی تو پھر وہ میرے بھائی عمار سے اس قدر نفرت کیوں کرتی تھی؟ حالانکہ عمار سبین پھپھو سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھار انہیں قریبی پارک بھی لے جاتا، لیکن پھپھو عمار کو دیکھ کر ہی غصہ کرنے لگ جاتی۔ غصہ تو پھپھو مجھ پر بھی کرتی تھی، مگر رات ہوتی ہی وہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگتی۔ وہ کہتی کہ مجھے رات بھر ڈر لگتا ہے، اس لیے میرے ساتھ زہرا سو جائے۔ ڈر تو مجھے بھی بہت لگتا تھا پھپھو سے، مگر میری تو کوئی سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ہمارے گھر میں سبین پھپھو کی بات حرف آخر ثابت ہوتی تھی کیونکہ ابو پھپھو سے بہت پیار کرتے تھے۔ ابو نے پھپھو کو گھر کی بڑی کا درجہ دے رکھا تھا۔ میں نے ایک دو بار ابو سے کہا کہ مجھے پھپھو سے خوف آتا ہے تو ابو اس قدر غصہ ہوتے کہ کوئی حساب نہیں۔ انہوں نے 3 دن مجھ سے بات بھی نہ کی، اس سے میں اب کسی سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہ پاتی۔ میری پھپھو اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بہن تھی۔ میری پھپھو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ ابو سے ان کا غم نہ دیکھا گیا تو انہوں نے عدت کے بعد گھر لے آئے۔ اس کے بعد ابو نے ان کی دوسری شادی بھی نہ کی۔ ابو کہتے تھے کہ مجھے اپنی بہن کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، اگر اس کا دوسری بار بھی گھر ٹوٹ گیا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گی۔ اب پھپھو کی عمر فقط 35 سال تھی، مگر وہ بہت عجیب سی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے شوہر کی موت کے غم میں پاگل ہو گئی، اس لیے مجھے ان سے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تو کسی طرح کٹ ہی گیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلا۔ میں اپنی کتابیں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں پھپھو کی حرکتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک ہی پھپھو نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ابو بھی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئے اور بولے، کیا ہوا سبین؟ پھپھے روتی ہوئے بولی، مجھے نیند آئی ہے، زہرا کو بولو کہ میرے ساتھ سونے چلے۔ ابو نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں ابو، میرے امتحانات سر پر ہیں، میں آج ساری رات جاگ کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابو غصے سے بولے، بس بس، سارا دن ہوتا ہے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے، چلو اٹھو۔ میں منہ بسور کر پھپھو کے ساتھ چل دی۔ دراصل ہمارا خاندان روایتی قسم کا تھا، بیٹیوں پر بے جا پابندیاں تھی، انہیں پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم سکول سے حاصل کی، آگے مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ پھر عمار بھائی نے اس مسئلے کا حل نکالا، انہوں نے مجھے 11ویں جماعت کی کتابیں لا کر دی۔ میں پرائیویٹ پڑھنے لگی اور ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ اب میرے BA کے امتحانات سر پر تھے، مگر پھپھو مجھے سکون سے پڑھنے نہ دیتی۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تو پھپھو غصے سے بولی، میں جانتی ہوں یہ پڑھائی کا ڈھونگ تم فقط اس لیے رچائی ہوتا ہے کہ تمہیں میرے کمرے میں سونا نہ پڑے، لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا، میں تمہارا پیچھا قبر تک کروں گی۔ اف سبین پھپھو کے الفاظ نے مجھ پر کپ کپی تار کر دی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ خود سے باتیں کرتی کرتی سو گئی۔
इनके सोने के बाद ही मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो मैंने घर में गैर मामूली चहल पहल देखी। इनसे पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली कि आज मेरी जहरा को लड़के वाले देखने आएंगे, मगर खबरदार जो इस बात का जिक्र अपनी फबीन फुप्पो से करना, मुख्वा मुख्वाही रंग में भंग डाल देंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं जानती थी कि अम्मी की बात 100% सच्ची थी। मैं अपने कमरे में आई तो बड़ी खुश थी। मैंने अलमारी से अपना बेहतरीन लिबास निकाला और फिर गुस्ल करने चली गई। मैं भी बाल संवार रही थी कि अचानक फुप्पो हाथ में कैंची पकड़े हुए मेरे पास आई और बोली, ज़हरा मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी अगर तुम लड़के वालों के सामने गई तो। तुम्हें मालूम है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। मैं तुम्हारी शादी के बाद क्या करूंगी। वो रोने लगी तो मैंने अपना माथा पीट लिया। न जाने इन तक ये खबर कैसे पहुंच गई। मैंने फुप्पो को अपनी बातों में लेने की कोशिश की। मैं बोली, फुप्पो मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, ये तो अब्बू की खुशी की खातिर इनके सामने जाऊंगी। फुप्पो एकदम से मुस्कुरा दी और बोली, ज़हरा तुम सच कह रही हो ना? जी फुप्पो 100% सच। मेरी यकीन दहानी पर फुप्पो कैंची रखकर बाहर चली गई। मैंने अपने बालों पर हाथ फेरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं फुप्पो के हाथों से बच निकली। इस वाक़े के बाद मेरा मूड शदीद ख़राब हो गया, मगर आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था, इसलिए मैंने फुप्पो के इस रवैये को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। शाम हुई तो अम्मी ने मुझे आकर बताया कि लड़के वाले आ गए हैं, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें काम वाली रेशमा लेने आएगी तो गेस्ट रूम में आ जाना। मैंने असबाहत में सर हिला दिया। इसके जाते ही एकदम से उछलकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने प्यारा सा सूट पहना और हल्का फुल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैं बिलाशुबा बड़ी हसीन लग रही थी। थोड़ी देर तक ही रेशमा मुझे लेने आई। मैं इसके साथ गेस्ट रूम में चली गई। मेहमान खवातीन मेरे इस्तकबाल में खड़ी हुई थी। वो दोनों औरतें मुझ पर सारी वर्क के जा रही थी। लड़के की माँ बोली, अगर ज़हरा मुझे मिल जाए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मैं सारी गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी जब अचानक से सबीन फुप्पो गेस्ट रूम में दाखिल हुई और औरतों से मुखातिब हुई, तुम लोग इस बेटी का रिश्ता देखने आए हो, ये तो दीवानी है, इससे शादी करके अपने बेटे के वक्त मत छोड़िएगा। वो औरतें फुप्पो की बात सुनकर जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। मुझे एकदम ही बहुत गुस्सा आया। मैं रोते हुए बोली, फुप्पो आप मरती क्यों नहीं? अल्लाह करे आप मर जाएं और मेरी आपसे जान छूट जाए। मुझे गुस्से में देखकर फुप्पो एकदम सहम गई। इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे उम्मीद थी कि फुप्पो अब सुधर जाएंगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। शाम की चाय पर अम्मी अब्बू और अमार को आज का वाक़या बता रही थी जब फुप्पो फिर से इस मामले में कूद पड़ी। फुप्पो अब्बू से बोली, तुम अपनी पागल बेटी की शादी क्यों करना चाहते हो? इसका इलाज तो करवा लो, ये हमारी नस्लों को दागदार कर देगी। लोग क्या कहेंगे कि वकार खान की पोती दीवानी है। फिर वो अमार से मुखातिब हुई और बोली, अमार मेरा हुक्म है कि तुम ज़हरा को अपने साथ शहर ले जाकर इसका इलाज करवाओगे। अम्मी बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से उठ गई। अम्मी और पप्पू की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं तो इस बात से हैरान थी कि पप्पू खुद पागल होने के बावजूद मुझे क्यों पागल कह रही थी। खैर अब्बू बड़ी देर तक पप्पू को समझाते रहे और इनसे वादा भी ले लिया कि वह आइंदा किसी के सामने मुझे दीवानी या पागल नहीं कहेंगी। रात में पप्पू से पहले ही इनके कमरे में जाकर कंबल मुंह तक ओढ़कर लेट गई। मुझे इन पर शदीद गुस्सा था, इससे मैंने इनका सामना ना किया। रात में जब पप्पू कमरे में दाखिल हुई तो मेरा नाम लेकर बड़ी देर तक रोती रही, मगर मुझे इन पर रत्ती भरा भी तरस नहीं आया। मैं अपना दिल पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती रही। मैं बड़ी महवर होकर पढ़ाई कर रही होती तभी मैं अजीब से एहसास के चौंक जाती। जब मैं यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर देखती तो मेरी नज़र फुप्पो पर पड़ती। वो घर के किसी कोने में खुदरे में छुप कर बैठ जाती और मुझे घूरती रहती। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि मेरी शादी हो जाए और मेरी जान फुप्पो से छूट जाए। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई, इसलिए अगले ही दिन मेरा फिर से रिश्ता आ गया। इस बार भी अम्मी ने फुप्पो से हर बात छुपा कर रखी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार फुप्पो किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के साथ वादा किया हुआ था। शाम में रिश्ते वाले लोग आ चुके थे। इस बार भी उन औरतों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। तभी फुप्पो कमरे में दाखिल हुई। आज वो बड़े धीमे अंदाज में आकर सोफे पर बैठ चुकी थी। मेरी मुतवक्के साथ फुप्पो से बोली कि मुझे आपकी भतीजी बहुत पसंद आई है। फुप्पो मुस्करा कर बोली, मुझे इस बात को 100% यकीन था, क्योंकि कल सारी रात मैं चिल्ला काटती रही। आप मेरी इस बदबख्त भतीजी को पसंद कर ले। मेरे मोक्कल कह गए थे इस बार हाँ ही होगी। अम्मी और मैं हक्का बक्का रह गई। माहौल एकदम ही संगीन हो गया। रिश्ते वाली औरतें मुआजरत करके उठ गई। अम्मी फुप्पो को घूर कर बोली, मैं जान गई हूँ कि तुम पागल वागल नहीं हो। तुम ये चाहती हो कि मेरी बेटी का घर न बसे। तुम चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारी तरह अपने भाई के टुकड़ों पर पलती रहे। अम्मी की बातें सुनकर फुप्पो जल्दी से उठकर वहां से भाग खड़ी हुई। मैं भी अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को लॉक करके रोने लगी। इस बार ये रोना रिश्ता न होने पर नहीं था, बल्कि मुझे फुप्पो के लिए रोना आ रहा था।
امی کو پھپھو کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس بار پھر امی نے سارا واقعہ ابو اور بھائی کے گوشے گزار کر دیا۔ ابو نے پھپھو کو لاؤنج میں طلب کیا۔ آج تو ابو بھی بڑے غصے میں تھے۔ وہ سبین پھپھو کو دیکھ کر بولے، سبین، میں یہ سمجھ لوں کہ تم میری اس نیکی کو جو میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر کی ہے وہ تم میرے منہ پر تھپڑ کی طرح مار دینا چاہتی ہو۔ پھپھو کپکانے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک دم ہی اٹھی اور پھپھو کو گلے لگا کر بولی، خبردار جو کسی نے میری پھپھو کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ مجھے نہ جانے پھپھو سے اس قدر پیار کیوں تھا، حالانکہ میری زندگی کو اجیرن بنانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ شام میں عمار میرے پاس آیا اور بولا، زہرا دل چھوٹا مت کرنا، دیکھنا میں تمہارے لیے بہت بہترین لڑکا ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں بولی، عمار، اگر میں آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ عمار مسکرا کر بولا، میری گڑیا جان بھی مانگے تو دوں گا۔ میں بولی، پھپھو کو شہر لے جا کر ان کا علاج کروا دیں، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ وہ ڈاکٹر ہر سوموار کو آ کر پھپھو کو چیک کرتا ہے اور دوا دیتا ہے۔ وہ محض اپنے پیسے بنا رہا ہے، اس کی دوا سے نہ تو پھپھو کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ پھپھو ساری ساری رات جاگتی رہتی ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ رات ہوتی ہیں تو میری تعریفوں کے پل باندھنے لگتی ہیں، مگر جو ہی صبح ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی ہیں۔ یہ سب نارمل نہیں۔ میں بات کرتے کرتے رونے لگی۔ عمار بھی چونک گیا۔ عمار مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ ابو کے بعد اس کا روب پاتا تھا۔ میں نے اس تک بات پہنچا دی۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ خیر کا راستہ ہی نکالے گا۔ رات ہوئی تو میں پھپھو کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ پھپھو نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا، مگر آدھی رات گزری ہوگی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں ڈر گئی۔ پھپھو کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں غم و غصہ تھا۔ وہ بولی، زہرا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا حال بھی میرے جیسا ہو جائے۔ تم شادی مت کرنا، وہ لوگ تمہارے شوہر کو بھی مار ڈالیں گے۔ تم عمار کے ساتھ شہر چلی جاؤ اور اس حویلی سے نکل جاؤ۔ اس حویلی کی بیٹیوں کے بخت سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ میں بولی، کس نے مار ڈالا آپ کے شوہر کو؟ پھپھو بولی، تمہارے باپ کے دشمنوں نے مار ڈالا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے شدید قسم کا دھچکا لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پھپھو کی اس بات کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گی۔ یہ میں نے امی سے پوچھا کہ پھپھو کے شوہر کا انتقال کیسے ہوا۔ امی میری جانب حیرت سے دیکھ کر بولی، تم کیوں گڑے مردے نکالنے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے اصرار کیا تو وہ بولی کہ تمہاری پھپھو شادی کے بعد پہلی بار میکے واپس آ رہی تھی جب کچھ ڈکیتوں نے ان کی گاڑی رکوا کر انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ تمہارے مرحوم پھپھا نے مزاحمت کی تو ان ڈکیتوں نے تمہاری پھپھو کے سامنے انہیں مار ڈالا۔ اس سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ میں امی کی باتیں سن کر چپ کر گئی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا رہی تھی کہ امی کو حقیقت معلوم نہ تھی یا پھر وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے عمار کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عمار سے کہا، آپ پھپھو کے شوہر کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالیں۔ عمار بھی الجھ گئے۔ وہ بولے، زہرا، تم ہر روز مجھے ایک نئی آزمائش میں کیوں ڈال دیتی ہو؟ میں نے ان کی منت سماجت کی تو انہوں نے میری بات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ اب میں ہر روز پھپھو کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر گفتگو کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لیں، وہ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ پھپھو ایسی باتیں کرتی، پھپھو لامعنی باتیں کرتی رہتی۔ ایک بات کا سر پکڑ لیا تو دوسری بات کا پاؤں پکڑ لیا۔ ایک دن میں نے پھپھو کے کمرے کی صفائی خود سے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا سارا سامان اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا۔ تبھی میرے ہاتھ میں ایک بہت پرانی سی خستہ حال سی ڈائری لگی۔ میں نے پھپھو کی جانب دیکھا تو اپنی شادی کے سرخ دوپٹے کو بڑے انہماک دیکھ رہی تھی۔ میں نے کی ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ میں نے ان کا سامان واپس الماری میں رکھ دیا اور پھپھو کو سونے کے لیے لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پھپھو کی ڈائری کھولی تو سب سے پہلے مجھے ایک شادی والی تصویر نظر آئی۔ پھپھو سبین دلہن بنی بڑی خوش لگ رہی تھی اور ساتھ ہی ایک وجیہہ سا دلہا بھی کھڑا تھا۔ میں ڈائری کے صفحات پلٹتی جاتی اور پھپھو کی زندگی کی داستان پڑھتی جاتی تھی۔ مجھے پڑھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میری پھپھو نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ایم اے انگلش کر رکھا تھا۔ پھپھو کو یونیورسٹی میں ہی اپنے پروفیسر سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والد سے رشتے کی بات کی تو وہ سخت خفا ہو گئے۔ انہوں نے پھپھو کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ پھپھو اپنے پروفیسر احمد علی کی یاد میں دن رات تڑپتی رہتی۔ ان کی تڑپ کی گواہ ایک کی ڈائری تھی۔ پھر پھپھو نے ہمت کی اور احمد علی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ احمد علی کے ساتھ ہی احمد علی نے پھپھو کی زندگی خوشی اور خوشبوؤں سے بھر دی۔ وہ بہترین شریک حیات ثابت ہوئے۔ پھر یوں ہوا کہ میرے دادا نے پھپھو کو ڈھونڈ نکالا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو معاف کر چکا ہوں، تم مجھ سے آ کر مل جاؤ۔ پھپھو دادا کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ان سے زیادہ دیر دور نہ رہ سکے۔ ایک بدقسمت دن پھپھو اور احمد علی دادا سے مل کر واپس جا رہے تھے جب یہ دلسوز واقعہ رونما ہو گیا۔ پھپھو نے اپنی ڈائری میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہ سب واجد علی یعنی میرے والد کے دشمنوں نے کیا تھا۔ پھپھو کی ڈائری پڑھ کر میں روتی رہی۔ پھپھو رات رات بھر جاگتی رہتی۔
میں نے سوچا کہ شاید کچھ پھپھو کے کمرے سے مجھے مزید کچھ سراغ مل جائے، اس سے میں نے رات ہوتے ہی پھپھو کو نیند کی دوا دلا کر سلا دیا اور خود جاگتی رہی۔ میں نے پھپھو کی الماری کھولی تو ایک البم نیچے گر گئی۔ میں نے اس البم کو دیکھا تو وہ ابو کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ میرے ابو کی ہر تصویر پر سرخ رنگ سے کراس کا نشان لگایا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے جاگ کر بستر میں گھس گئی۔ پھپھو کے کمرے کے باہر سے ابو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، سبین کو ماضی کی باتیں نہیں بھولتی، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بچوں کو بتا دے گی کہ ان کا باپ قاتل ہے، میں نے ہی سبین کے شوہر کو قتل کروایا تھا۔ میرے باپ نے تو اپنی اکلوتی بیٹی کو معاف کر دیا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح ہماری آدھی جائیداد اس 2 ٹکے کے پروفیسر کے پاس چلی جاتی۔ میں نے پروفیسر کو مروا دیا اور سبین کو اپنے گھر لے آیا۔ سبین کو نہ جانے کیسے علم ہو گیا کہ میں نے ہی اس کے شوہر کو قتل کروایا تھا۔ اس دن سبین نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی۔ تب سے میں نے اسے ایسی دوائیاں دے رہا ہوں جس سے اس کا دماغ سن ہو جائے۔ سبین اب آدھی دیوانی ہو گئی ہے، مگر اس اپنا ماضی ابھی بھی نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبین اب اپنے باپ سے جا ملے۔ اسے جی کر کرنا بھی کیا ہے، کوئی جیسا انجیکشن یا دوا دے دیں جسے یہ اپنا آخری مرحلہ آسانی سے طے کر لے۔ ابو کی باتیں سن کر میں کانپنے لگی۔ وہ کوئی نیا ڈاکٹر تھا۔ اس ڈاکٹر نے ابو کو شاید کوئی دوائی تھمائی۔ وہ بولا کہ یہ 5 گولیاں ہیں، ہر روز ایک ایک کر کے دیتے رہیں، 5ویں دن یہ اللہ کے پاس پہنچی ہوگی۔ ابو اور ڈاکٹر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میں عمار کے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا۔ وہ بکھلا کر رہ گیا۔ میں بولی، عمار جلدی اٹھو، پھپھو کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر میں اور پھپھو عمار کی گاڑی میں پچھلی سیٹوں کے پاس ایسے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی ہمیں حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ نہ پایا۔ آدھے راستے ہم اٹھ کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھے۔ عمار اب بولا تو اس کی آواز میں بڑا دکھ تھا۔ وہ بولا، زہرا، میں نے معلوم کروا لیا تھا کہ پھپھو کے شوہر کو کس نے مروایا۔ ابو نے یہ سب کیا تھا۔ میں بولی، جس نے پھپھو کے شوہر کو نہیں چھوڑا وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پھپھو نیب کی آواز میں بولی، زہرا، میں جانتی ہوں کہ تمہارا باپ مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر رہا ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس اس لیے سلاتی تھی تاکہ عمار یا تمہارا باپ جائیداد کے بٹوارے کی خاطر تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ عمار سے بھی اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ پھپھو ہر بات سے آگاہ تھی، تبھی تو میری شادی کے خلاف تھی۔ ہم نے شہر میں پھپھو کا بہترین علاج کروایا، وہ اب بہتر ہو چکی تھی۔ عمار نے میری شادی شہر میں ہی اپنے دوست سے کروا دی۔ میں نے اپنی شادی میں اپنے باپ کو مدعو نہیں کیا۔ وہ شہر میں ایک NGO میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے لگی تھی۔ ابو کا فیصلہ انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ ابو کو بھی شاید سزا مل چکی تھی کہ ان کے دونوں بچے ان سے نفرت کرنے لگے تھے، یا ان کی سزا ابھی بھی باقی تھی۔ اللہ کے فیصلے تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔